کر کے جو ہے وہ ممالک استحکام پا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہی ہمارے لیے کافی ہوتا ہے. پھر میں قاضی نورانی صاحب جمعیت علماء پاکستان کے رہنما آپ سے گزارش کروں رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ صرف امیر کر رہے ہیں، امیر امیر سے تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے. جب تک آپ اکانومیکلی ایک ایک فرد شہر کا، اس ملک کا معاشی طور پر مضبوط نہیں ہوگا، پیٹ ہمارے بھرے ہوئے ہوں گے، غریب کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے، تو پھر ان کا معیار کچھ اور ہوتا ہے، لیکن فلسطین کے لیے معیار کچھ اور ہوتا ہے. اور اس میں فلسطین کی تحریک آزادی کو کمزور کرنے میں سب سے بڑے مجرم وہ عرب ممالک ہیں، جو اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اسرائیل اور اسرائیل کے سرپرست امریکہ کی ہر بات کو تسلیم کر لیتے ہیں. جہاں OIC کی بات ہوئی، OIC کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ OIC کے اندر جتنے اسلامی ممالک ہیں ان میں زیادہ تر بادشاہت ہیں. وہاں عوام کی ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹس نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ حکمران اتنے مؤثر کردار ادا نہیں کر سکتے. کیونکہ دنیا میں کہیں بھی مسلمان ہے اس کا دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتا ہے. لیکن اس ملک میں، اپنے ملک میں ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں جو قومیت آباد ہے اس پر بنیادی اسی قوم کا ہوتا ہے. اسی طرح فلسطین کے لیے بھی ہماری یہی پالیسی ہے کہ فلسطین ایک آزاد ریاست ہونا چاہیے، اس پر مکمل فلسطینیوں کا اختیار ہونا چاہیے. فلسطین کو آزاد کرا سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں ان کے دو ونگ تھے، ایک ملٹری ونگ تھا اور ایک جو پولیٹیکل ونگ تھا. تو جو ملٹری جو مسلح جدوجہد تھی وہ اپنی جگہ پر تھی، اور ایٹ سیم ٹائم جو سیاسی عمل تھا وہ وہاں پر تھا. تو یہ جو دو جہتی سلسلہ تھا، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ آئرلینڈ کو جو ہے وہاں ان کو اپنا آزادی ملی اور وہ انگلینڈ سے الگ ہوا. OIC کو لیکن ایسی کاوش اب تک کامیاب نہیں ہو سکی، اور ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ OIC کوئی محترک رول، کوئی افیکٹو رول پلے نہیں کر سکا. چاہے فلسطین کا ایشو ہو، چاہے کشمیر کا ایشو ہو، عراق افغانستان کا ایشو ہو، ہم نے ہمیشہ ان کو خاموش پایا. یا مسئلہ کشمیر ہے، اس طرح کے جتنے بھی ایشوز ہیں وہ ظاہر سی بات ہے عوام کی سطح پر حل ہونے والے نہیں ہیں. یہ بین الاقوامی مسائل ہیں اور ان میں حکومتیں ملوث ہیں. ہم اس کانفرنس کے ذریعے سے پاکستان کی موجودہ حکومت کو، پچھلی حکومت کی عمران خان صاحب کی جو پچھلے ہفتے گئی ہے، ان کا تو ہم انہیں خراج تحسین بہرحال کئی حوالوں سے اختلاف بھی ہوگا، لیکن اسرائیل کے ایشو میں جس طرح انہوں نے جرأت مندی کے ساتھ ایک موقف اختیار کیا، ہم موجودہ حکومت سے بھی یہی گزارش کریں گے کہ اسرائیل کے حوالے سے اسی موقف کو آگے بڑھائیں. جس مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، کون سے مسلمانوں میں آپس میں اتحاد ہے؟ کوئی کسی کو فالو کر رہے ہیں، کوئی کسی کو فالو کر رہے ہیں. جبکہ قرآن کریم میں ہے کہ آپ فرقوں میں مت پڑھو، اور ہمارے خط فرقے اور یہ ہیں. جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ یونٹی اور اتحاد قائم نہیں کر سکتے، ہم کوئی بھی اچیومنٹ نہیں کر سکتے. سمپل سی بات ہے. اور امیر طبقہ ہمیشہ سے یہاں پر حکمرانی کر رہا ہے. اسی سلسلے میں اس کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے امام اسٹوڈنٹ عامر چندہ شکر گزار ہے کہ انہوں نے وکلا کو بھی اس تحریک کے حوالے سے شامل حال رکھا. جو ابراہیمی معاہدہ ہے، میں اس نقطے کو بیان کر کے ختم کرتا ہوں تاکہ اس کانفرنس کا ہمارا شرکت کا میرا وہ پورا ہو. ابراہیمی معاہدہ امریکی سرپرستی میں آیا ہے. عرب ملکوں کو کہا گیا ہے کہ دیکھیں کہ اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانے میں ناکام ہو گیا ہے. اسرائیل تمام جنگیں لڑ کر، اسرائیل داعش کو بنا کر، اسرائیل سب کچھ کر کے اپنا ہدف نہیں لے سکا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ اسرائیل کے ساتھ آپ دوستانہ تعلقات کریں. انہوں نے عرب امارات کو کہا ہے کہ جناب آپ اس کے ساتھ سفارتی تعلقات کریں. انہوں نے بحرین کو کہا ہے، بحرین نے بہت بڑی کانفرنس وہاں پر ویلکم کی ہے جو اسرائیل کے ساتھ کی ہے بحرین کے اندر. انہوں نے دوسرے ملکوں کو کہا ہے، مراکش کو کہا ہے، دوسروں کو کہا ہے. اب یہ سارے مل کر، یہ کیونکہ پاکستان کی بات ہے، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، میں آپ کو پاکستان کی بات آج
کی یہ کانفرنس فلسطین کاز اور قبلہ اول بیت المقدس کی بازیابی کے لیے تحریک آزادی قدس کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتی ہے۔ اللہ امریکی سرپرستی میں عرب ممالک اور اسرائیل کے مابین طے کردہ ابراہیمی معاہدے اور فلسطین کے دنیا اسلام کے خلاف آج کی یہ کانفرنس کو سازش قرار دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت شکریہ ایک بار پھر ہم آپ تمام شرکا کے سیاسی و مذہبی